اگر ہم آپ اور آپ کے بیٹوں پر لگنے والے الزامات کو دیکھیں تو الزامات وہی ہیں جو عام طور پر پاکستان میں سیاستدانوں پر لگتے ہیں. آپ پر ریگنگ کا الزام ہے, آپ کے ایک بیٹے پر منی لانڈرنگ کا الزام ہے, ایک بیٹے پر امتحان میں چیٹنگ کا الزام ہے, ان پہ یہ الزام ہے کہ ہاکیوں ڈنوں سے مسئلہ ہو کے انہوں نے ایک گینگ بنا لیا. ویٹ کے معاملے پر فراڈ کا ان کا ہے. آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ آپ نے اپنے مخالف کو پیسے دے دیے کہ کمپین ذرا تیز نہ کرنا, ہلکی کمپین کرنا, مجھے اس کا فائدہ ہوگا. یہ سبھی اسی نوعیت کے الزام ہیں جو پاکستان میں سیاستدانوں پر لگتے ہیں اور کبھی ثابت نہیں ہوتے. تو کیا اسے آپ کی طرف سے پاکستانی جو سیاسی روایات ہیں ان کو گلاسکو میں زندہ رکھنے کا ایک طریقہ کار سوچا جائے؟ دیکھیں افتخار بھائی, بات یہ ہے کہ یہ جو ممبر آف پارلیمنٹ بننا برطانیہ میں اٹ واز اے ڈیفیکلٹ جرنی, اور میری کتاب انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینوں میں کوشش ہے کہ وہ آ جائے گی مارکیٹ میں, تو پھر آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ کس تندور میں سے میں نکلا ہوں. تندور میں سے اس لیے کہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے برطانیہ میں ممبر آف پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنا ہے تو ہیل بینٹ آن می اینڈ مائی فیملی. اور میری فیملی میں جہاں پہ قانون کا احترام ہے, اس سوسائٹی میں جہاں پر بھی آپ کہہ رہے تھے جسٹس ملتا ہے, اس میں آپ جب میری کتاب پڑھیں گے تو پھر آپ کو شاکنگ اس میں چیزیں ملیں گی کہ کیا کیا نہیں ہوا. اور آپ کو معلوم ہے کہ نیوز آف دا ورلڈ جب اس نے مائٹی پاور میرے خلاف لانچ کی تھی تو اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان کے عزائم کیا ہیں, یہ کیا کرتے ہیں. اس کے بعد تو ساری دنیا کو اب تو پتہ چل گیا. نیوز آف دا ورلڈ آپ کو پتہ ہے شٹ ڈاؤن بھی ہو گیا ہے. جو لوگوں کو خریدا گیا میرے خلاف لاکھوں پاؤنڈ ان کو پیسہ گواہ بنانے کے لیے دیا گیا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو بھی الزام میرے خلاف لگے ہیں اور میرے بیٹے کے خلاف لگے ہیں, نہیں, دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ہے ٹو ون ان کورٹ آف لا, یو ہیو ون آل دی کیسز ان کورٹ آف لا, اور دوسرا ہے ٹو ون ان کورٹ آف دا پیپل. آپ نے وہ بھی جیت لیا, آپ کو لوگوں نے کر لیا. اور کورٹ آف پیپل جو ہے اس حالات میں کہ جب ٹی وی پہ اخباروں میں آپ کے خلاف ایک اچھی بات نہ لکھی جا رہی ہو, ایک لائن بھی, تو اس مخالفوں کے باوجود پہلے الیکشن میں نے 3000 سے جیتا تھا, دوسرا الیکشن میں نے 6500 ووٹوں سے جیتا ہے. اور ہمارے ملک میں جمشید دستی جو ہے نا ایک ایگزامپل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. میری بات سن لیں. بات یہ ہے کہ دوسرا الیکشن میں نے 6500 سے جیتا ہے, تیسرا الیکشن میں نے 8500 ووٹ سے جیتا ہے, چوتھا الیکشن میرے بیٹے نے 10500 سے جیتا ہے. اور میں اس میں فرق صرف یہ ہے پاکستان میڈیا میں, میں ایک آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور میڈیا سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کے تسلسل سے, کہ اس ملک میں یہ بات ضرور ہے کہ الزام لگتے ہیں لوگوں پہ, ٹھیک ہے جی, اس میں کیس عدالت میں جاتے ہیں, جب کورٹ انوسینٹ قرار دیتی ہے تو کوئی میڈیا کا بندہ چیلنج کرنے کی جرت نہیں کرتا. تو پھر یہ آپ مانتے ہیں نا کہ پاکستان کی سیاست اور برطانیہ کی سیاست میں ایک چیز کامن ہے, الزام لگانا. ہمارے پاکستانی بھائی کرتے ہیں. اچھا, اور میں آپ کو ایک بات بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں, بہت مطلب ہیوی ہارٹ کہہ رہا ہوں, کہ وہاں پر ایک لڑکی تھی افرو کیریبین جس کو اوپن چیک رکھا انہوں نے اس کے سامنے, اوپن چیک کہ بھر لو, الزام لگا دو سرور پہ. ایک انڈین تھا, اس کو کہا گیا کہ جو مرضی منی لے لو, ہم آپ سرور کے صلاح گواہی دے, وہ نہیں بکے, ہمارے پاکستانی بھائی. آپ کا شمار ان برطانوی پارلیمنٹ کے اراکین میں سے کیا جائے جو سب سے زیادہ مہنگے ثابت ہو رہے ہیں یونائٹڈ کنگڈم کے لیے. ڈیلی ٹیلی گراف یہ کہتا ہے 2008-2009 میں کہ جناب نے سب سے زیادہ کلیمز دائر کیے خرچے کے, اور 2 لاکھ پاؤنڈ آپ نے لیے, اور 24,000 دوسرا گھر چلانے, اور 31,000 گلاسکو اور ویسٹ منسٹر کے مابین سفر کرنے کی مضمون لیے. سر یہ کیا حقیقت ہے؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی انفارمیشن درست نہیں ہے. وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ ایکسپینسز رپورٹ ہے سائمن جانسن, ڈیلی ٹیلی گراف, 26 ستمبر 2010. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کی انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے. میری نہیں, یہ پھر سائمن جانسن کی نہیں ہوگی. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایشو کیا ہے. ایکسپینسز اسکینڈل برطانیہ میں چلا تھا, آپ کو معلوم ہے, جس کی وجہ سے
100 سے زیادہ جو ہیں ممبر آف پارلیمنٹ، بیکاز وہ اس لیے نہیں کہ لیگلی رانگ تھے، مورلی رانگ تھے. آپ مورلی رانگ نہیں تھے اس میں؟ مورلی میں رانگ ہوتا تو آئی وڈ بی سینٹ ہوم. تو ٹھیک ہے، بلکہ میں آپ کو یہ نہیں، ذرا میری بات ذرا سن لیں. بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہیرلڈ ہے وہاں کا موسٹ ریسپیکٹڈ نیوز پیپر ان اسکاٹ لینڈ، اس نے لکھا کہ اگر ایکسپینسز کسی کے دیکھنے ہیں، رول ماڈل فار ادرس ٹو فالو از محمد صاحب. اوکے ٹھیک ہے، آگے ٹھیک چلتے ہے. ہیں. اچھا، اس میں تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ گھروں پہ ایک آنا بھی نہیں، مطلب میرا جو گھر ہے اس پہ ایک ٹریول آنا الاؤنس لیتے رہیں نہیں. آپ. اپنے حلقے سے پارلیمنٹ تک جانا آپ کا فری ہوتا ہے. میں نے کوئی اس میں ٹیکسی الاؤنس نہیں لیا. کار الاؤنس میں لے سکتا ہوں، وہ میں کبھی نہیں لیا اپنے. پھر کیا پیسے یہ کون سے؟ فوڈ کا اس میں وہ جو کرایہ لگتا ہے جانے کا وہاں آنے کا، میرا اس لیے زیادہ بن جاتا ہے کیونکہ اگر لیٹ سے فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہوگی، یا ہمارا ایشین کلچر ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں واپس وہاں سے لیٹ سے تھرسڈے کو ایک ایسا فوتی ہو گیا تو مجھے واپس آنا پڑتا تھا، پھر واپس. تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ پاکستانیوں کی فاتح پر اتنا خرچہ؟ نہیں، خرچہ ویسے بھی 25-26 ہزار تو ویسے ہی جانا ہے، ہفتے میں ایک دفعہ آنا ہے. 2-4 ہزار پاؤنڈ کا فرق پڑا. چلیے، یہ پاکستانی سیاست کے بارے میں آپ اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتے. ایک اور سوال ہے، پاکستانی سیاست کی ایک خوبی ہے کہ جس نے چاہا اپنے بیٹے کو مقرر کر دیا اور موروثی سیاست کو برقرار رکھا. تو لگتا ہے آپ بھی اسی پر چل رہے ہیں. آپ نے اپنی جگہ برطانیہ میں اپنے بیٹے کو کروا دیا، تو یہ تو اثرات ہیں پاکستان کے آپ پر. یہ بات آپ کی درست ہے کہ ڈائنسٹی جو ہے برطانیہ میں کامن نہیں ہے، بلکہ جب اگر بیٹا اگر باپ کی جگہ بننا چاہتا ہے تو وہ نیگیٹو سے اس کو شروع کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں جب میرا بیٹا سلیکٹ ہو گیا تو میں پارلیمنٹ گیا تو اس وقت جان پریسکاٹ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا تو سلیکٹ نہیں ہو سکا، آپ کا بیٹا سلیکٹ ہو گیا، یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو یہ بات ہے کہ ایک ڈپٹی پرائم منسٹر سرونگ جو ہے وہ بھی اپنا جو ہے بیٹے کو سلیکٹ نہیں کر سکتا. وہاں پر ممبرز فیصلہ کرتے ہیں، وہ میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ممبر آف پارلیمنٹ نہیں، اب تو اسکاٹش لیبر پارٹی کا ماشاءاللہ ڈپٹی لیڈر بھی ہے. کیا یہ درست ہے کہ ہاؤس آف لارڈز تقرری کمیشن نے برطانوی وزیر اعظم کو جو مشورہ دینا تھا کہ کسے ہاؤس آف لارڈز میں بطور لارڈ مقرر کیا جائے، آپ کا نام اس لیے تجویز نہیں کیا گیا کیونکہ برطانوی ٹیکس اتھارٹیز کے آپ کے خلاف کچھ تحفظات تھے؟ نہیں، دیکھیں میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ میرا نام جو ہے وہ گارڈن براؤن نے اپنا بھیجا تھا لارڈشپ. وہ تو میں نے کہا پرائم منسٹر نے بھیجا تھا، اور اس میں بالکل صحیح بات ہے کہ HMRC نے اس نے ویٹو کیا تھا. اس کی جو بھی وجوہات تھیں، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے خط لکھ دیا تھا فوراً بعد کہ ہمارا کوئی ٹیکسیشن. I believe institutionalized racism has played a part. My family and myself have suffered last 8 years and this was a living hell for my family. تو اگر میں اس کو اردو میں کر لوں، کیا آپ کو بالآخر اس حقیقت کا ادراک ہو گیا کہ آپ برطانیہ کے شہری تو ہیں مگر آپ کو برطانوی تسلیم نہیں کیا گیا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جہاں تک تو ماسز کا تعلق ہے، اگر ماسز مجھے تسلیم نہ کرتے تو میں کبھی بھی ممبر آف پارلیمنٹ نہیں بن سکتا تھا. میرا بیٹا جو ہے وہ ممبر آف پارلیمنٹ نہیں بن سکتا تھا. لیکن وہاں پر جو انسٹیٹیوشنلائز ریسزم ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور اس کی میں ایک مثال میں دے ہی دوں تو بہتر ہے کہ جو میرے بیٹے پہ الزام تھا وہ کیا تھا. میں صرف اس کی تھوڑی سی تاکہ ناظرین کو پتہ چل جائے کہ کس حد تک انسٹیٹیوشنلائز ریسزم اس ملک میں موجود ہے. کسی 5-6 کمپنیوں نے ہم سے 4-5 لاکھ پاؤنڈ کا مال خریدا تھا. اب اگر آپ کوئی پیسے لے کے کہیں جائے، بینک کے ذریعے بینک ڈرافٹ وہاں پہ دے، کسی کو کار خریدے وہاں پہ، اور وہ بعد میں پتہ چلے کہ جس نے کار خریدی یا پیسے دیے ہیں اس کے پیسے جو ہیں وہ کسی رانگ آئے تھے، تو اس میں بیچنے والے کا کوئی قصور نہیں. یہی ججز تینوں نے جو فیصلہ کیا اپنے ورڈکٹ میں، انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں اس کا کیا قصور ہے، بلکہ اس کو تو علم بھی نہیں ہے، نیچے سے لوگ آئے مال لے گئے. لیکن اصل کویسچن یہ ہے کہ ان 5 کمپنیوں نے ہماری کمپنی کے ساتھ صرف £500,000 کی بزنس کی تھی. اس کے برعکس ایک سی فار لیس کمپنی ہے، انگریز کمپنی ہے، انہوں نے £35 ملین کی ان 5 کمپنیوں سے بزنس کی تھی. یا آن دا ریکارڈ ہے، ان پہ کیس نہیں چلایا، ان پہ کیس ہی نہیں چلایا ہی نہیں. وہ اسی لیے جب جج نے اس نے جو چیف جسٹس ہے انہوں نے اس سے پوچھا کہ مسٹر سرور نے تو 5 لاکھ کی بزنس کی ہے وچ از 0.5% آف ہز ٹوٹل ٹرن اوور، اور وہ بھی اس کے سٹاف نے کی ہے. ایک اور اس نے گڈز بیچے ہیں،
اس کے علاوہ آپ نے جو دوسری کمپنی ہے 35 ملین اور 35 ملین کیش دیا ہے، اس پہ آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. تو اس کا جواب سن لیں کیا تھا. جو پراسیکیوٹنگ تھا پرسن، اس نے کہا کہ جی ہم نے ان کو وارننگ دی. آپ سوشلزم کے حامی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان سوشلزم سے متصادم ہے؟ دیکھیں، نظریہ پاکستان قطعاً سوشلزم سے متاثر نہیں. آپ کے ایک بھائی جو ہیں وہ گلاسکو میں پی ٹی آئی کے صدر ہیں، آپ مسلم لیگ نون میں ہیں. پی ٹی آئی اور مسلم نون کی آج کل رائیولری بہت چل رہی ہے، کچھ رول پلے کریں گے کہ معاملات کچھ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں؟ میں تو ہمیشہ سے ہی یہ کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ تمام ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو مل بیٹھنا چاہیے، جس طرح ساری دنیا میں ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے جو ایشوز ہیں مل بیٹھ کے حل کریں، اور جن ملک جن بحرانوں سے اس وقت گزر رہا ہے، جن حالات سے گزر رہا ہے، ہمیں یونٹی کی اشد ضرورت ہے. اگر آپ پاکستان میں رہائش پذیر رہتے تو کیا ایک کامیاب بزنس مین بن سکتے تھے اور پھر گورنر بن سکتے تھے؟ نہیں، مشکل تھا. مشکل تھا. گورڈن براؤن سکھ کے بارے میں آپ نے کہا آپ اس سکھ کے ساتھ مل کر تعلیم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، 70 لاکھ بچوں کو سسٹم میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو تاثر ایک پایا جاتا ہے کہ آپ کو اس لیے بھی یہاں پہ بھیجا گیا کہ آپ اس امداد کی نگرانی کریں جو پاکستان کو دی جا رہی ہے، کہیں یہ پاکستانی اس امداد کو کھا پی نہ جائیں. نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ڈیفرڈ پنجاب گورنمنٹ سے پچھلے 4-5 سال سے کام کر رہے ہیں، اور جب بھی میں نے ڈیفرڈ کے لوگوں سے بات کی ہے تو وہ سیٹسفائیڈ تھے ہمیشہ کہ پنجاب میں جو بھی پیسہ دیا گیا ہے وہ صحیح طریقے سے اس کا استعمال ہوا ہے. نواز شریف نے 2 چوائسز آپ کو دی تھی، گورنر بننا ہے یا ہائی کمشنر بننا ہے، یہ حقیقت ہے؟ دیکھیں جی، مختلف چیزیں زیر غور رہی ہیں، جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ. میرا سوال ہے، میاں نواز شریف میاں شہباز شریف کی طرف سے 2 آفرز تھیں، ہائی کمشنر بننا ہے، گورنر بننا. برا جی، میں اب گورنر. سر آپ کہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس میں آپ منتقل ہو کر اپنی آزادی کھو بیٹھے ہیں، آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو آپ کی آزادی تھی وہ کم ہو گئی ہے، آپ کہیں مرضی سے جا نہیں سکتے، ہر بات پہ ایم ایس سے پوچھنا پڑتا ہے، اے ڈی سے پوچھنا پڑتا ہے سیکورٹی کلیئر ہے یا نہیں ہے. تو کیا آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ یہ قربانی تو آپ کو دینی ہی تھی جب آپ اتنے بڑے عہدے پر آتے ہیں؟ تو دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں زندگی میں ہمیشہ پروٹوکول جو ہے نا، ان کی کبھی خواہش مجھے نہیں رہی، بلکہ جب میں کہیں سڑک پہ جاتا تھا اور پروٹوکول کی وجہ سے سڑکیں بلاک ہوتی تھی تو بڑا غصہ مجھے آتا تھا کہ یہ وی آئی پی کلچر جو ہے. میں اب پریشان ہوتا ہوں جب بیٹھا ہوا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ وہ مجھے بھی گالیاں دے رہے ہوں گے. دے رہے ہوتے ہیں آپ کو؟ ہاں جی، بالکل دے رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہتا ہوں کہ یہ فرق بڑا ہے نا جی، کہ اب گورنر بھی ہم لوگ جنہوں نے لوگوں کو کرنا ہے، پروٹیکشن دینی ہے، خود اتنے لوگوں کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں کہ ہماری اپنی پروٹیکشن کا فکر رہتا ہے. تو یہ حالات تو اس ملک میں پریشان کن ہیں. آپ ایک چھوٹے گورنر ہاؤس میں نہیں رہ سکتے تھے؟ یہ تو جو بھی مجھے اگر اس سے چھوٹی جگہ پہ یہاں بٹھا دیتے، سسٹم ہے نا، سسٹم نے مجھے وہاں بٹھایا. تو سسٹم کو بھی تبدیل کر لو، انیشیٹو لے لو، اپنی ذات تک انیشیٹو لے لیں. آپ ایڈوائز دے دیں کہ میں ایک کرائے کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں تو اس میں شک نہیں ہے کہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ میں دوستوں سے مشورہ کروں کہ اگر کوئی بیٹر تجویز دے، لیکن میں جذباتی فیصلہ کبھی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کنسنسس ہونے چاہیے. اس میں نے آپ کو ایک بھی افتخار بھائی یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، میں نے بہت سے لوگوں سے مشورہ کیا ہے، کیونکہ میں ذاتی طور پر خود سمجھتا تھا کہ 80 ایکڑ کے گھر میں جسٹیفائی نہیں ہے اتنا خرچہ. ایک کتنا خرچہ تھا گورنر اس کا؟ مجھے یہ نہیں. کتنے کروڑ روپے؟ اگر آپ چھوٹے گھر میں جائیں تو 10-12 کروڑ روپے بچ سکتا ہے. لیکن وہ بلڈنگ تو وہیں رہے گی، لوک آفٹر بھی کرنی پڑے گی، وہ بچت ہو. بلڈنگ کو کھول دیں، لوگوں کو اور گورنر صاحب 1 کروڑ روپے کا دودھ پی جاتے ہیں، آپ 1 کروڑ روپے کا دودھ پی جاتے ہیں، وہ 1 کروڑ روپے تو بچ جائے گا. لیکن وہ بھی میرے خیال میں اصطلاح جو ہے میں نے چیک کیا ہے وہ بھی درست نہیں ہے. ماڈل ڈیری فارم نہیں، وہ وہاں پہ فارم ہے، لیکن جانور بھی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جو دودھ ہے وہ سارا وہاں پہ جو عملہ کام کرتا ہے وہ خریدتے ہیں. گورنر رہے گا، عملہ رہے گا. چلو جی، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ جو تھنک ٹینک ہیں بیٹھیں، مجھے مشورہ دیں کہ اس کا کیا کرنا ہے، تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو تجویز ہے اس پہ عمل کروں گا. لیکن میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نیشنل ہیریٹیج ہے، اس کو ہمیں
نہیں جانے دینا چاہیے. نیشنل ہیریٹیج کو نہیں جانا چاہیے. میں کہتا ہوں اس کو پرزرو کر دیں, جیسا ایسا رہنے دیں, لوگوں کے لیے کھول دیں, ٹکٹ لگائیں, لوگ اندر آ کے دیکھیں کہ غریب ملک کے گورنر کیسا رہتے ہیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ 5-7 دوستوں کا ایک گروپ بناؤں جو سوچیں کہ اس میں اگر کوئی تبدیلی لانی ہے تو کیا ہو سکتی ہے, تو اس میں اس کو آپ لیڈ کریں. People say life began at 40, but I will be 61 soon, and I believe life begins at 60. کیا مطلب آپ کا؟ اس لیے کہ 60 سال کے بعد آپ کو گورنرشپ ملی, ہر سہولت مل گئی, ہر چیز مل گئی, اور جہاں پہلے تھے وہاں پہ تو پانی بھی خود پینا پڑتا ہے, کچن میں بھی خود جا کے کرنا پڑتا ہے, گارڈننگ بھی خود کرنی پڑتی ہے, بعض کا گاڑی بھی خود چلانی پڑتی ہے. تو یہاں پہ تو آپ کے پاس 900 افراد آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. افتخار بھائی, میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ اگر میں اپنے ذاتی طور پہ دیکھیں میں سچی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہ لائف زیادہ پسند ہے جس میں میں خود پانی پیوں, خود گاڑی چلاؤں, اور یہ میرے لیے ایک انسینٹو نہیں ہے, یہ نیگیٹو بات ہے. میں آپ کو بالکل آنیسٹی اور میں آپ کو دل سے یہ بات کہتا ہوں کہ میرے اگر نظر میں یہ نہ ہوتا کہ میں I can make a difference, I can make a difference for the lives of the people. اگر میں یہ لیکن یہ گورنر سے پہلے کی سٹیٹمنٹ ہوگی, یہ پہلی ابھی کی تو نہیں ہے سٹیٹمنٹ. کیا اردو میں لکھا جانے والا سرور وطن کے لیے انگلش میں لکھے جانے والے سرور SERVER خدمتگار کے طور پہ رول ادا کر سکے؟ جی, I am here to serve the people. You are here to be server, SERVER. And inshallah, with every ounce of my energy, every effort, day and night. جناب گورنر, اس بات کا کتنا امکان ہے کہ جب آپ کا عہدہ ختم ہو جائے گا, اس کی میعاد ختم ہو جائے گی, آپ پاکستان میں رہیں گے, اور ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان میں جو سابق 2 وزیر اعظم امپورٹ کر کے لائے گئے تھے ان کی طرح آپ پاکستان سے باہر واپس بھاگنے جائیں گے؟ کسی کو جج کرنے کے لیے اس کی بات نہیں, اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھنا چاہیے. تو مجھے انتظار کرنا پڑے گا. 2010 میں میں ریٹائر ہوا تھا. 2010 کے بعد پچھلے 2-2.5 سال جو ہیں آپ چیک کر لیں کہ میں نے کتنا وقت پاکستان میں گزارا ہے. آپ جائیں گے؟ ایجوکیشن میں نہیں جاؤں گا, میں یہاں بیٹھ کے لوگوں کی انشاءاللہ